بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے عزیزوں، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں بہت ہی خوبصورت ویڈیو۔ آج میں خاص کر اپنی ان ماں اور بہنوں کے لیے یہ ویڈیو لایا ہوں کہ جو رات کو جھوٹے برتن چھوڑ دیتی ہیں صبح کو دھونے کے لیے۔ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ کھانا کھایا اور برتنوں کو دھوئے بغیر وہ سو جاتی ہیں اور صبح کے انتظار میں وہ چھوڑ دیتی ہیں۔ تو دیکھیے، اسی موضوع پر مجھے آج گفتگو کرنا ہے۔ آپ بڑی دھیان اور بڑی توجہ سے میری بات کو سنیں۔ جو عورتیں رات کو جھوٹے برتن چھوڑتی ہیں وہ بہت غلط کرتی ہیں۔ جن گھروں میں یہ معمول بن جاتا ہے، جن گھروں میں یہ کام ہوا کرتا ہے کہ نہ ماں نے برتن دھو کے رکھے اور نہ بیٹی نے رکھے۔ بیٹی تو رکھ ہی نہیں سکتی کیونکہ اس کو ماں بتا ہی نہیں رہی ہے کہ بیٹی تمہیں یہ کرنا ہے۔ بیٹی تو ادھر ادھر گلیوں میں گھومی، بازاروں میں، مارکیٹ میں ٹہل کر آئی اور فون چلایا اس نے اور جو ہے رات کو سو گئی کھانا کھا کر کے، اور تھوڑی بہت دیر بات کر لی کسی سے۔ بہرحال یہ معاملات چل رہے ہیں آج کل۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا جو طریقہ ہے، ہمارا جو رویہ ہے، ہماری جو عادت ہے، ہمارے اندر جو کریکٹر اخلاق ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے، اسلام جیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ہم اپنے گھر کی عورتوں کو بتائیں، اپنی ماں اور بہنوں کو سمجھائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ رات کو جب برتن جھوٹے ہو جایا کریں، کھانا کھا لیا کریں، فارغ ہو جائیں کھانے سے، تو آپ دھو کر رکھا کریں۔ یہاں پر میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، اس روایت کو سنیے۔ دیکھیے، رات میں پہلے، اور میں یہ بھی بتا دوں کہ رات میں جھوٹے برتن چھوڑنے سے کون سی پریشانی آتی ہے۔ آدمی کے گھر میں غریبی آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، مفلسی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، فقر و فاقے تک نوبت آ جاتی ہے۔ ایک روایت میں سناتا ہوں۔ دیکھیے، اس کے بارے میں ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی نے کیا فرمایا، حضرت علی کا فرمان سنتے ہیں جھوٹے برتن چھوڑنے کے بارے میں۔ ایک عورت سیدنا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے، اے امیر المومنین، میرے گھر میں بڑی پریشانی ہے، بڑی فکر و فاقہ ہے، بڑی دقتیں ہیں، تنگ دستی ہے، غریبی ہے، پریشانی ہے، اور ہمارے اوپر قرضہ تک ہو گیا ہے، اور یہاں تک کہ کبھی کبھی فاقے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ میرا شوہر بہت کماتا ہے، کمائی اچھی ہے، اچھی خاصی کمائی ہے، لیکن پھر بھی برکت نہیں ہے۔ گھر میں پریشانی بہت زیادہ ہے، دقت زیادہ ہے، تنگ دستی ہے، اور کبھی کبھی فاقے تک کی نوبت آ جاتی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت علی یہ سننے کے بعد حضرت علی نے ساری باتوں کو اس کی سنا۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ جھوٹے برتن رات کو تو نہیں چھوڑ دیتی ہو، صبح کو دھوتی ہو؟ ایسا تو نہیں کرتی ہو کہ رات کو جھوٹے برتن چھوڑ دیتی ہو اور صبح کو دھوتی ہو؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ ہاں، میں ایسا ہی کرتی ہوں، ہاں، میں ایسا ہی کرتی ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت علی نے فرمایا، اب کبھی بھی ایسا مت کرنا۔ اگر تم اپنے گھر میں یہ چاہتی ہو خوشحالی آ جائے، تم یہ چاہتی ہو تنگ دستی، غریبی، فقیری، پریشانی دور ہو جائے، بیماریاں دور ہو جائیں، بیماریوں سے ہمیں نجات مل جائے، ہمیں دلی سکون بھی حاصل ہو، دماغی سکون بھی حاصل ہو، ہر طریقے کا ہمیں سکون نصیب ہو جائے، تو کبھی بھی رات کو جھوٹے برتن مت چھوڑنا، جھوٹے برتن صبح کے انتظار میں کبھی مت چھوڑنا۔ اب یہاں پر میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا دوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو برتن ڈھک کر سویا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا، ہم سب کے پیارے نبی نے فرمایا، آمنہ کے لال نے فرمایا، عبداللہ کے راج دلارے نے فرمایا،
انی سے بے کسا فخر رسولہ نے فرمایا، یعنی محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ رات کو برتن ڈھک کے سویا کرو، رات کو برتن ڈھک کے سویا کرو، جیسے کہ گھڑا ہوتا ہے، یہ کسی بھی برتن میں پانی بھر کے آپ نے رکھا، جگ اب تو پلاسٹک کے زیادہ آ رہے ہیں تو ان پہ ڈھکن رہتا ہے، لیکن جو یہ دوسرا جگ ہوتا ہے، ایلومینیم کا جگ ہوتا ہے نا، ایلومینیم کا جگ ہوتا ہے، پیتل کا جگ ہوتا ہے، تو ان کا ڈھکن نہیں ہوتا ہے، ان کے اوپر ہمیں پلیٹ ڈھک دینا چاہیے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کو برتن ڈھک کر سویا کرو، کھلا ہوا مت چھوڑا کرو، کوئی نہ کوئی مصیبت گر جائے گی، آفت آ جائے گی، کوئی نہ کوئی کیڑا اس میں گر سکتا ہے، زہریلا کیڑا ہوا آپ کو تکلیف ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ رات کو برتن ڈھک کر سویا کرو۔ دوسری حدیث میں فرمایا گیا ایسی رات بھی آتی ہے جس میں بلائیں اترتی ہیں، وہ کھلے ہوئے برتنوں میں اتر جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے پہلی حدیث میں فرمایا کہ برتن ڈھک کر سویا کرو، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں بلائیں اترتی ہیں۔ اب کوئی برتن کھلا ہوا ہوتا ہے تو وہ بلائیں اس برتن میں اتر جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کو بتائیں کہ وہ رات کو برتن دھو کے سویا کریں اور ڈھک دیا کریں برتنوں کو، اور پانی جس برتن میں رکھتی ہیں اس کو بھی ڈھک کر رکھیں۔ میرے پیارے عزیزوں، اور جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، کام کرنے والی ہیں، تو ماں باپوں کی ذمہ داری ہے بیٹیوں کو بتائیں، نبی کی سیرت سکھائیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ان کی زندگی میں ڈھال دیں۔ یہ فائدہ ملے گا آپ کو آخرت میں۔ اولاد کو اچھا بنائیے، نیک بنائیے، اچھے راستے پر ڈالیں گے تو اس کا لابھ مرنے کے بعد بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ نیک اولاد کا فائدہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو تمام رشتے تعلقات، تمام رشتے ناتے، اس کے کانٹیکٹ، اس کی زمین جائیداد، اس کی بلڈنگیں، اس کے گھر، رشتہ دار، مکانات، شہر کوچے سب چھوٹ جاتے ہیں، سب سے تعلقات کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تعلقات باقی رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اس میں 3 چیزوں میں آقا فرماتے ہیں، 3 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد انسان چھوڑ کے جاتا ہے، اس کا لابھ، اس کا فائدہ مرنے والے کو، ماں باپ کو ملتا ہے۔ نیک اولاد سے تعلقات باقی رہتا ہے، اور ایک صدقہ جاریہ، جو صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے اس کا فائدہ بھی مرنے والے کو ملتا ہے، اور ایک علم نافع، ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہے، ایسا کسی کو عالم بنا گیا، کسی کو کوئی اچھی بات سکھا دیا، تو اس کا علم نافع کا فائدہ، اس کا لابھ، اس کی اچھائیاں، اس کی نیکیاں مرنے کے بعد بھی اس کو ملتی رہیں گی۔ تو 3 چیزیں ضرور کر کے جائیے زندگی میں۔ اگر قبر میں آرام چاہتے ہو، آخرت میں جنت چاہتے ہو، جنت کا پروانہ چاہتے ہو، تو نبی کی اس حدیث پر ضرور عمل کر لینا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔